عرب دیشوں سے اس وقت بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اور خبر سیدھی یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک عرب دیش کی سرزمین پر اپنی فوج کو بھیج دیا ہے، اپنی آرمی کو بھیج دیا ہے، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی عرب دیش کی سرزمین پر اسرائیل کی فوج پہنچی ہو، اسرائیل کا جنگی ساز و سامان پہنچا ہو۔ اور یہ کون سا عرب دیش ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، گیس کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اس عرب دیش کا نام لکھیے اور اب جان لیجئے کون سا یہ دیش ہے۔ یہ ہے یونائٹڈ عرب امارات، جس کو UAE کہا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں پچھلے 1 گھنٹے سے یہ خبر چل رہی ہے کہ اسرائیل نے یونائٹڈ عرب امارات میں اپنا آئرن ڈوم بھیج دیا ہے، اپنی فوج کو بھیج دیا ہے، اپنے آرمی کے جوانوں کو بھیج دیا ہے آئرن ڈوم کو آپریٹ کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے۔ اور UAE پہلا ایسا عرب دیش بن گیا ہے جس کی سرزمین پر اسرائیل کی فوج ہے، جس کی سرزمین پر باضابطہ اسرائیل کا ہتھیار ہے، اور یونائٹڈ عرب امارات کا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اس سے پہلے یونائٹڈ عرب امارات نے ہی سال 2020 میں عرب دیشوں میں سب سے پہلے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا تھا، اسرائیل کے ساتھ اپنا سفارتی رشتہ قائم کر لیا، اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کر لیا۔ تل ابیب میں ابو ظہبی کا سفارت خانہ کھل گیا، اور ابو ظہبی میں تل ابیب کی ایمبیسی کھل جاتی ہے۔ جب آپ ابو ظہبی کا سفر کریں گے، دبئی ایئرپورٹ پر جائیں گے، تو یہ منظر دیکھ کر شدید تکلیف ہوتی ہے کہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، ابو ظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اسرائیل کی ایئر لائنز کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، اسرائیل کا جھنڈا اس پر لگا ہوا ہوتا ہے، اور بے حد افسوس ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ وہ عرب کا علاقہ، وہ مقدس سرزمین جہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام یہودیوں کو نکال باہر کر دیا تھا، فیصلہ سنا دیا تھا یہودیوں کو یہاں دوبارہ آنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ فتین ہوتے ہیں، یہ سازشیں رچتے ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف دن رات پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس لیے تمام یہودیوں سے پورے عرب کے علاقے کو خالی کرا لیا گیا تھا۔ آج اسی سرزمین پر اسرائیل کی فوج پہنچ رہی ہے، اسرائیل کے ڈپلومیٹس پہلے سے موجود ہیں، اسرائیل کے افسران موجود ہیں، اور اب باضابطہ اسرائیل کی فوج بھی یونائٹڈ عرب امارات میں پہنچ گئی ہے۔ UAE نے اسرائیل کے ساتھ صرف سفارتی رشتہ قائم نہیں کیا، بلکہ سفارتی رشتہ قائم کرنا ہی سنگین معاملہ تھا، اور اب تمام لمٹ کو کراس کرتے ہوئے اس نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر کے اس کی فوج کو اپنی سرزمین پر بلا لیا ہے۔ تمام انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ چل رہی ہے، CNN نے اس خبر کو شائع کیا ہے، ٹائمز آف اسرائیل نے اور دوسرے اخبارات نے، کہ کیسے اسرائیل نے چپکے UAE کی سرزمین پر اپنی آرمی کو بھیج دیا۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنی فوج کو UAE کو بھیج کیسے دیا؟ ابنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہے، اور ایران کہہ رہا ہے کسی بھی شپ کو، کسی بھی جہاز کو وہاں گزرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ UAE کی سرحد پر کوئی بھی جہاز نہیں جا سکتا، نہ کوئی جہاز وہاں سے کہیں اور جا سکتا ہے، لیکن اسرائیل نے آئرن ڈوم بھیجا ہے، اسرائیل نے اپنی آرمی کو بھیج دیا ہے۔ اب دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اسرائیل نے پلین کے ذریعے بھیجا ہو، جہاز کے ذریعے بھیجا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات کا کوئی جہاز یا اسرائیل کا کوئی شپ ایران کی IRGC کو دھوکہ دے کر وہاں سے گزر گیا ہو، IRGC کو پتہ نہ چل سکا ہو، اور اس طرح اسرائیل نے اپنا جنگی ساز و سامان یونائٹڈ عرب امارات کی سرزمین پر پہنچا دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات نے ایران کے حملوں کو روکنے کے لیے آئرن ڈوم اسرائیل سے منگوایا ہے۔ یونائٹڈ عرب امارات پہلا ایسا دیش ہے جس کو اسرائیل نے آئرن ڈوم دیا ہے۔ آئرن ڈوم خود اسرائیل کو امریکہ دیتا ہے، امریکہ سے جو پیسہ ملتا ہے، جو پارٹ پرزے ملتے ہیں، جو ٹیکنالوجی ملتی ہے، اس ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر اسرائیل آئرن ڈوم کا استعمال کرتا ہے راکٹ کو روکنے کے لیے، میزائل کو روکنے کے لیے، اور اسرائیل کا آئرن ڈوم اس کے ڈیفنس سسٹم میں سب سے مضبوط نظام مانا جاتا ہے، اور اسرائیل کے بعد اب وہ یونائٹڈ عرب امارات کی سرزمین پر بھی موجود ہے۔ کہہ لیجئے کہ اسرائیل کے بعد UAE دوسرا دیش بن جائے گا آئرن ڈوم کا استعمال کرنے والا۔ UAE کے جو تجزیہ نگار ہیں، UAE کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جب ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی تو اس جنگ میں ایران نے اسرائیل سے زیادہ حملہ یونائٹڈ عرب امارات پر کیا ہے۔ UAE کے کئی انفراسٹرکچر کو ایران نے حملہ کر کے تباہ کر دیا، جو آئل ریفائنری ہے اس پر ایران نے حملہ کیا، گیس فیلڈ پر ایران نے حملہ کیا، اس کے علاوہ جو بندرگاہ ہے، جو فوجی اڈہ ہے، سب کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل سے زیادہ یعنی تقریباً 15 سے 20% حملہ
ایران نے اسرائیل پر کیا، لیکن یو اے ای پر 49% سے زیادہ حملہ ایران نے کیا۔ رپورٹ سامنے آئی ہے، یونائٹڈ عرب امارات کی ڈیفنس منسٹری نے ایک ڈیٹا جاری کر کے بتایا کہ پچھلے 40 دنوں کی جنگ میں ایران نے 2200 ڈرون سے یونائٹڈ عرب امارات کو نشانہ بنایا اور 550 بیلسٹک میزائلوں سے ایران نے یو اے ای پر حملہ کیا، اور یو اے ای کی عالمی شناخت کو، پہچان کو، اس کی تجارت کو شدید جھٹکا لگا ہے۔ یو اے ای کی پہچان تھی کہ ٹورزم میں نمبر 1 ہے اور دنیا بھر کے وزٹرز یو اے ای میں گھومنے آ رہے تھے۔ ریئل اسٹیٹ میں یو اے ای سب سے آگے جا رہا تھا۔ انڈیا پاکستان کے لوگ نہیں بلکہ یورپ اور امریکہ کے شہری بھی یونائٹڈ عرب امارات میں، دبئی میں، ابو ظہبی میں فلیٹ خرید رہے تھے، فارم ہاؤس خرید رہے تھے، وہاں آ کر کے رہائش اختیار کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بزنس کے لیے بھی یونائٹڈ عرب امارات کو، خاص طور پر دبئی اور ابو ظہبی کو، سب سے سیف سٹی مانا جا رہا تھا۔ اسی طرح چھٹیاں گزارنے کے لیے، کچھ اور کاموں کے لیے بھی دنیا بھر کے لوگ دبئی آ رہے تھے۔ ایران نے دبئی پر حملہ کر کے بتا دیا کہ دبئی بھی سیف نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، دبئی خطرے کی زد میں ہے اور کبھی بھی یہ جنگ کا حصہ بن سکتا ہے۔ دنیا کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جنگ صرف ایران اور اسرائیل کے درمیان ہوگی، بلکہ امریکہ اور ایران کی جب جنگ ہوگی تو یونائٹڈ عرب امارات بھی اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ سعودی عرب، قطر اور گلف کے تمام ممالک جنگ کا حصہ بن جائیں گے، اور اسی وجہ سے گلف کے دیشوں میں جو کاروبار ہے، جو بزنس ہے، وہ اس وقت ٹھپ پڑا ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کا کافی نقصان ہو رہا ہے، اور اس لیے یو اے ای کو شاید لگ رہا ہو کہ دوبارہ اپنا اسٹیٹس اگر بحال کرنا ہے، دنیا بھر کے لوگوں میں دوبارہ اپنی امیج کو بہتر بنانا ہے، تو اس کے لیے مضبوط دفاعی نظام لانا ہوگا۔ اب تک امریکہ کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم وہاں موجود تھا، امریکہ کی جو آرمی تھی، وہ سب ایران کے حملوں کو روکنے میں ناکام رہی، اور آپ نے دیکھا کہ کئی ڈرون ایسے تھے جو بالکل برج خلیفہ سے نزدیک سے گزر جاتے ہیں۔ برج العرب جو پوری دنیا کا سب سے مہنگا اور لگژری ہوٹل کہلاتا ہے، سمندر میں برج العرب بنا ہوا ہے، اس کو جا کر کے ڈرون ہٹ کرتا ہے، اس عمارت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ برج خلیفہ کے نزدیک سے ایک میزائل جا کر گزرتا ہے اور وہاں پر نزدیک ایک عمارت کو آگ لگ جاتی ہے۔ راس الخیمہ میں کئی فارم ہاؤس تھے، کئی ولاز تھے جن پر جا کر میزائل گرتا ہے اور ان ولاز کو آگ لگ جاتی ہے، کئی لوگوں کی وہاں پر موت ہو جاتی ہے۔ جو ایسٹس تھے، جو اساسز تھے، وہ تو آلریڈی تباہ ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی کئی لگژری ہوٹلز پر بھی ایران نے حملہ کیا، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ امریکہ نے یو اے ای کو جو ایئر ڈیفنس سسٹم دے رکھا ہے وہ ایران کے میزائلوں کو روکنے میں ناکام ہے۔ اس لیے اب یو اے ای نے اسرائیل کا آئرن ڈوم لے لیا ہے۔ یونائٹڈ عرب امارات کی حکومت نے اور اسرائیل کی حکومت نے آفیشیلی اس خبر کو کنفرم نہیں کیا ہے، لیکن دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کے آپس میں فون پر بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد ہی اسرائیل نے پورا جنگی ساز و سامان پہنچا دیا ہے۔ یونائٹڈ عرب امارات اور ایران کی سرحدیں بھی آپس میں بہت ہی نزدیک ہے، یعنی پرشین گلف میں تقریباً 150 کلومیٹر کا ہی فاصلہ ہے یونائٹڈ عرب امارات میں اور پرشین گلف میں۔ خاص طور پر شارجہ کا جو سمندری علاقہ ہے، شارجہ کی جو بیچ ہے، وہاں سے ایران تقریباً صرف 70 سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ جاتا ہے۔ ادھر راس الخیمہ سے بھی ایران کافی نزدیک ہے۔ پرشین گلف میں 2-3 آئلینڈ ایسا ہے جس کو لے کر کے کنٹروورسی بھی ہے یو اے ای میں اور ایران میں۔ ایک ابو موسیٰ آئلینڈ ہے اور اس کے آس پاس 2 اور آئلینڈ ہے، پچھلی ویڈیو میں نے تفصیل بتا رکھی ہے۔ جب برٹش امپائر نے ان دونوں دیشوں کو آزاد کیا تھا تو اس وقت برٹش امپائر نے ابو موسیٰ اور اس کے پاس کے 2 آئلینڈ کے بارے میں کہا تھا کہ اس پر مشترکہ حکومت رہے گی، ایران کی بھی اور یونائٹڈ عرب امارات کی بھی، لیکن ایران نے اس پر قبضہ کر لیا، اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور یو اے ای کا پاور وہاں نہیں رہا، یو اے ای کا کنٹرول اب وہاں نہیں ہے۔ تو ان دونوں آئلینڈ کو لے کر کے بھی ان دونوں دیشوں میں لڑائی ہے۔ پچھلے دنوں یونائٹڈ عرب امارات کے ایڈوائزر کا بیان سامنے آ چکا ہے کہ ایران پر اب دوبارہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس پر اعتماد کو بحال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پہلے سے یمن کا وہ علاقہ جہاں مشترکہ حکومت ہے، جس حکومت کو دنیا تسلیم کرتی عدن کے علاقے میں، وہاں کے باغی گروپ کو یونائٹڈ عرب امارات سپورٹ کر رہا ہے۔ ادھر صومالیہ کا ایک علاقہ، صومالی لینڈ کو اسرائیل نے علیحدہ ملک بنا دیا ہے،
اور وہاں پر اسرائیل ایک فوجی اڈہ بنا رہا ہے اور اس کو یونائٹڈ عرب امارات سپورٹ کر رہا ہے۔ اب معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اسرائیل کی فوج یونائٹڈ عرب امارات میں موجود ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اسرائیل اپنا فوجی اڈہ بھی یونائٹڈ عرب امارات میں بنا لے، اور یو اے ای یہ کر بھی سکتا ہے۔ یو اے ای کے کئی دانشوران اور انٹلیکچوئل ایسے ہیں جن کا بیان سامنے آ چکا ہے کہ عرب دیشوں کو اپنی سیکورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اسرائیل سے رابطہ بڑھانا چاہیے، اسرائیل سے تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے، اسرائیل کی طاقت کو خطے میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب اسرائیل کی جگہ یا امریکہ پر بھروسہ کرنے کی جگہ پاکستان پر بھروسہ کر رہا ہے۔ قطر اور ترکی میں اچھے رشتے قائم ہو رہے ہیں۔ بحرین کا پہلے سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ ہے اور بحرین کا پورا انحصار سعودی عرب پر ہے۔ کویت کے بھی کچھ دانشوران کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے، لیکن یونائٹڈ عرب امارات نے تمام لمٹ کو کراس کرتے ہوئے عرب کی مقدس سرزمین پر یہودی فوج کو بلا لیا ہے، مہمان نوازی اس کی جا رہی ہے، اور اب آئرن ڈوم یو اے ای میں بھی موجود ہے، جو بے حد شرمناک ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے گزارش ہے کہ ملت ٹائمز کی سبسکرپشن لے لیجیے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔